یوں تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان گنت نعمتیں خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ انسان کے قدم قدم پر خالق و مالک نے اپنے فضل سے اسے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر بندہ اپنے جسم، اپنی باڈی اور اپنے بدن پر غور کرے، سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور اپنے جسم میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس پر اگر غور کرے تو اگر ہم اور آپ اس پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ محسوس ضرور ہوگا کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں عطا فرمائی۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ زمین ہمارے لیے نعمت ہے، آسمان کی بلندیاں، آسمان کا سامیانہ ہمارے لیے نعمت ہے، پانی انسان کے لیے نعمت ہے، اولاد انسان کے لیے نعمت ہے، دولت اور جائیداد انسان کے لیے نعمت ہے۔ اگر اپنے وجود پر، اپنی باڈی، اپنے جسم پر غور کریں تو آنکھ انسان کے لیے نعمت ہے، کان انسان کے لیے نعمت ہے، زبان انسان کے لیے نعمت ہے، دماغ انسان کے لیے نعمت ہے، ہر ایک عضو انسان کے لیے نعمت ہی نعمت ہے۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے عطا کرنے والے مولا نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کی، بندوں پر کرم اور فضل فرمایا، نعمتیں دی، لیکن دینے کے بعد کسی بھی نعمت کا احسان خالق و کائنات نے ہم پر احسان نہیں کیا، احسان نہیں جتلایا۔ زمین کا فرش ہے، احسان نہیں ہے، نعمت ہے۔ احسان اس لیے نہیں ہے کہ یہ نعمت کبھی ہمارے لیے زحمت بن سکتی ہے، یہ نعمت کبھی ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے، یہ نعمت کبھی ہمیں تکلیف میں ڈال سکتی ہے، یہ نعمت کبھی ہمیں مصیبت میں گرفتار کر سکتی ہے تو نعمت، اس کے بغیر ہم ٹھہر نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، کارخانے نہیں چلا سکتے، دکانیں نہیں چل سکتی، کھیتی نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمت ہے ہمارے لیے، ہمیں اور آپ کو بے شمار کام دیتی ہے زمین، لیکن نعمت ہے، احسان نہیں ہے، رب کا فضل ہے۔ آسمان کا سامیانہ بنا اللہ کی بڑی نعمت ہے، سورج ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ میں نعمتوں کو گنواتا چلا جاؤں تو قرآن کہتا ہے وَإِن تُعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، حساب لگانا چاہو، گنتی کرنا چاہو، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لا تعداد نعمتوں سے رب نے اپنے بندوں کو نوازا، لیکن احسان صرف ایک نعمت کا، احسان صرف ایک ذات کا۔ اس نعمت کے عطا کرنے کے بعد، اس نعمت کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کے بعد، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ یعنی مصطفیٰ کا اس دنیا میں تشریف لانا، بشریت کا لباس پہن کر کے آمنہ کے گھر تشریف لانا، عبداللہ کے در یتیم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندوں بے شمار نعمتیں دی ہے، لیکن احسان یہ کیا کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے، انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ جس سے وہ پیار کرتا ہے وہ کسی کو کوئی نہیں دیتا، جس سے وہ لو کرتا ہے اسے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے تو ایک ہندی شاعر مزاجی عشق کرنے والے عاشق کی حالت کو بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے تو جو نینوں میں آ بسے تو میں نینا ڈھانپ لوں، تو جو نینوں میں آ بسے تو میں نینا ڈھانپ لوں، نہ میں پھر اور کو دیکھوں نہ تورے دیکھن دوں۔ یہ دنیا کا انسان، یہ دنیا کا انسان اپنے محبوب کو کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے، کبھی
کبھی اکیلےپن میں بیٹھ کر کے، کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر کے مسلمانوں ہم نے اور آپ نے کبھی غور و فکر کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کا خیال کیا کہ ہم اپنی محبوب چیز کسی کو دینا نہیں چاہتے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے، بہترین سے بہترین گاڑی ہے، آپ کے پاس سے اگر کوئی آپ کا اچھا دوست ہو، آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو، وہ اگر آپ سے مانگ لے کہ دوست تیری گاڑی مجھے دے دے، آپ کا جواب ہوگا دوست اگر جان چاہیے تو دے دوں گا، لیکن یہ گاڑی میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ محبت کرتے ہو، آپ کہو گے ہم یہ تو دے سکتے ہیں لیکن اپنی محبوب چیز نہیں دے سکتے۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا، آپ نے کبھی یہ غور و فکر کیا کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا ہے، اللہ نے کتنا کرم کیا ہے ہم پر کہ خالق کائنات نے اپنا محبوب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو جہاں ہیں، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی رضا چاہتا ہے، لیکن خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے کہ اے محبوب تو کس سے راضی ہوتا ہے، تو کس سے راضی ہوگا؟ اگر تو جس سے راضی ہونا چاہتا ہے میں نے تجھے عطا کیا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں محبوب جس سے محبت جس سے ہوتی ہے وہ کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ ارے دینے کی تو دور کی بات ہے، کوئی دکھانا گوارا نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یہ رب کا فضل ہے اپنے بندوں پر، اور خصوصاً امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب نے فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ ایسے تو کائنات کا وجود ہی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، کائنات کی تخلیق نبی کے صدقے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ خالق کائنات نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ پروردگار عالم نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ اندازہ لگائیں، آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، نبی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے علم نہیں۔ میں ان کی باتیں کیوں سناؤں؟ میں نبی کی تعریف کر کے ہمارا اور آپ کا مقدر کیوں نہ ہم سنوار دیں؟ ہم ان کی باتوں میں کیوں الجھے؟ یہ تو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں، کیونکہ صحابی کا یہ عقیدہ ہے، صحابی کا یہ ایمان ہے کہ میرا نبی لاجواب نبی ہے، سارے نبیوں کا ایمان ہے، میرے نبی کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ تب تو رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے غلام اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور اس نور سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ اسی لیے کسی اہل دل نے کہا، نہ آدم تھا، نہ فرشتے تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، نہ آدم تھا، نہ فرشتے تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اپنے محبوب کے نور کی تخلیق فرمائی، اپنے محبوب کے نور سے ساری کائنات کا وجود بخشا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو آپ پڑھیں، مصطفیٰ کی سیرت پاک کو پڑھیں گے، ہم نے اور آپ نے بارہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تخلیق سب سے پہلے ہوئی اور بھیجے سب کے بعد میں گئے۔ اور اگر سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے کئی ایسے معجزات، میرا مصطفیٰ تو سر سے لے کر کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، میرے آقا معجزہ بن کر کے تشریف لائے ہیں، معجزات ہی معجزات ہیں، آپ چلیں تو معجزہ بنے، آپ دیکھیں تو معجزہ، آپ کی رفتار معجزہ، آپ کی گفتار معجزہ، آپ کا کھانے کا انداز معجزہ بن جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر کسی پتھر کی طرف اشارہ کر دیں تو وہ پتھر بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ یہ بہت مشہور واقعہ ہے اور یہ نبی کا ایک عظیم معجزہ ہے، جو ابو جہل کے ہاتھ کی طرف مصطفیٰ نے اپنی مبارک انگولی کا اشارہ کیا،
کلمہ پڑھ بیٹھے. کون؟ پتھر. کلمہ پڑھا نبی کا. اور پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے اشارے کے صدقے میں اتنی طاقت اور اتنا پاور دے دیا کہ بند تو ابو جہل کی مٹھی میں تھی کنکریاں، لیکن باہر کون بات کر رہا ہے؟ کنکریاں دیکھ بھی رہی ہے. اب نبی جس کی طرف اشارہ کریں وہ کنکریاں اتنا دیکھیں، اور جو غلام رات دن نبی پر درود پڑے، رات دن مصطفیٰ کو یاد کریں، نبی کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کریں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کتنی طاقت اور انہیں کتنا پاور دے گا. بہرحال عرض یہ کرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے آخر میں آئے، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی زندگی کو آپ پڑھیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے محبوب یاد کرو وہ وقت. حالانکہ یہ واقعہ حضرت آدم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں ہوا ہو، لیکن رب فرماتا ہے یاد کرو وہ وقت. آپ کو صرف میں اشارہ کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ دے دیں. رہی زندگی وفا نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں کبھی گفتگو ہوگی. بات یہ عرض کر کے میں مائک حضرت کو سپرد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے معراج کی واقعات سنے، یہ ایک عظیم معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو وہ شان، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں، وہ مقام عطا نہیں کیا جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور کوئی غائب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے. بے حجاب اپنا دیدار اگر کسی کو کروایا ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو کروایا. آپ نے یہ معراج والا واقعہ سنا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نمرودی قوم، اور انہوں نے ایک پلان، ناپاک منصوبہ بنایا نمرود کے اشارے پر کہ حضرت ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے. بڑا مشہور واقعہ. آگ میں ڈالے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ادھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں. اب سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت بچنے کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا میرا رب مجھے بچائے گا. لیکن جبرائیل کہہ رہے ہیں میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. یہ واقعہ کب ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں. حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. میں تفسیر میں نہیں، صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اسی لیے میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آنے والے دنوں میں کوشش کریں مجلس پاک میں ادب کا لحاظ کریں. آپ کسی گہرے گہرے کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ کسی راجنیتک کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں کہ نیتے آئیں گے ہمارے سامنے کوئی لیکچر دیں گے، نیتے آئیں گے ہمارے پاس کوئی ہمارے ملک کی کوئی اچھی بات بتائیں گے. یہ وہ جلسہ ہے جس کی نسبت شہداء کرب و بلا کی ذات سے ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ وہ جلسہ، یہ وہ مجلس ہے جس مجلس کی نسبت مصطفیٰ کی ذات سے ہے. اور یہ سنیوں کا، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں اور وہ وہاں سنیں. یہ عقیدہ ہے بھائی، ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ادھر ادھر کیوں؟ یہ بھی تو ہے نا. سنا ہے یقیناً آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. جس کا ہے بولے سبحان اللہ. ہے نا، ہے نا. سنا ہے آقا ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. تم کیا ہو رہے؟ کیا عاشق؟ آپ کی عاشقی میں کوئی شک کرے
تو کرے. میں کہتا ہوں ہاں آپ عاشق ہو، لیکن یہ عاشق کہ انہیں کہا جائے کہ یہاں آ کر کے بیٹھ، ارے یار تجھے تو یہ مجلس کا وقت ہو گیا، یہ سوچنا چاہیے جا رہا ہوں مدینے والا مجھے دیکھنے والے ہیں، آقا مجھے دیکھنے والے ہیں. یہ ہمیں بتایا نہ جائے کہ مجلس میں آ کر کے ایسے بیٹھو. یار سنا ہے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا گا یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کائنات کے مالک و مختار ہیں. اللہ نے انہیں مالک بھی بنایا ہے اور مختار بھی بنایا ہے، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. رب نے فرمایا محبوب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. یہاں ایک شرط رکھی گئی ہے، بے ایمانوں پر نہیں، یا مومنوں پر. احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. میں بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مالک اور مختار، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کا علم عطا فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ قرآن کو پڑھیں یا مصطفیٰ کی سیرت طیبہ پڑھیں. اللہ فرماتا ہے یاد کر محبوب وہ وقت. اور میں عرض کر رہا تھا حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. معراج کی رات ہوئی المختصر، آپ مسجد اقصی سے آسمان کی سیر کرنے لگے، سدرا تک پہنچے، جبرائیل ساتھ میں تھے، اور سدرا پہ پہنچے تو جبرائیل رک گئے. جبرائیل رکے نا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل چل، آگے کس کے ساتھ جاؤں گا؟ آگے میں تنہا ہوں، یہاں تک تو آ گیا، اب میں نہیں جا سکتا، آگے تو چل. جبرائیل کہتے نہیں یا رسول اللہ، ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے، رب میرے پروں کو جلا دے گا. میری بس پہنچ اتنی ہے، میں سدرا تک ہی پہنچ سکتا ہوں، میری بس اونچائی اتنی ہے، میری رفعت اتنی ہے، میری بلندی اتنی ہے، میری طاقت اتنی ہے، میرا پاور اتنا ہے، بس میں یہیں تک آ سکتا ہوں. بس جملہ دے رہا ہوں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل کی گفتگو کو اللہ کے حبیب سدرا پہ فرما رہے ہیں. اے جبرائیل تو نہیں تو میرے جد امجد سے کہا تھا، تو نے تو ابراہیم سے کہا تھا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں کہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. تو اے جبرائیل سن، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی انسان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے. سب سے بڑا مقام رب العالمین کا ہے، اور بعد میں اگر کسی بڑی ذات کا نام ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی لیے کسی اہل دل نے کہا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اللہ نے کائنات بنائی، مالک اور مختار مصطفیٰ کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مصطفیٰ کو دے دیا. خالق کائنات نے ساری کنجیاں مصطفیٰ کو عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے مالک بھی بنایا ہے، مختار بھی بنایا ہے مصطفیٰ کو. اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعتیں، بلندیاں، شان و شوکت، آپ کے مراتب جب علامہ اقبال پڑھتے ہیں، بس آخری جملہ دے کر کے اور اقبال کے شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت علامہ اقبال نے جب مصطفیٰ کی شان و شوکت پڑھی تو کہتے ہیں تعجب کی جائے فردوس اعلیٰ، تعجب کی جائے فردوس اعلیٰ، بنائے خدا
बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो आतिश दोज़ख का, लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद। इसलिए बस ये जुमला देकर के बात को खत्म कर रहा हूँ। मजलिसों में आए, महफिलों में आए, जलसों में आए और ऐसी कॉन्फ्रेंस में अगर हाजिरी हो जाए तो अदब का लिहाज रखें। आज हम और आप इस मजलिस पाक में कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। हम अपनी आखिरत को, अपनी दुनिया को संवारने के लिए आए हैं। अगर ये मजलिस पाक अल्लाह की बारगाह में कबूल और मंजूर हो गई तो हमारे लिए बख्शिश, मग़फ़िरत और नजात का जरिया बन जाएगी। ये अल्लाह ताला की बारगाह में मंजूर हो गई, हमारे लिए क़यामत के दिन बख्शिश का परवाना बन जाएगी। इसीलिए आए, अदब एहतराम के साथ बैठे, मजलिस से सुन करके अपने ईमान को ताजा करें, बताई हुई उलमा की बातों पर अमल करने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने महबूब की नाले पाक के सदके में अमल की तौफीक अता फरमाए। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमत दो जहां एक तेरी जात है, ए हबीब किबरिया तेरी क्या बात है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।